نازل کریں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج جو ٹاپک پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے مگر اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بارے میں آج تھوڑا سا انشاءاللہ درس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو. اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو رہے گا اس وقت تک فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی عادت بنا لیجئے. تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی. تو ایک جگہ پہ بخشش کا ذریعہ بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں. بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے. دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں اور جن میں سے 5 گھنٹے نمازوں کے لیے اور 19 گھنٹے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اللہ کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے. ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو. مجوسیوں نے چنانچہ آپ نے زہر قاتل پوائزن منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا. بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا. یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش پرست تھے بے ساختہ پکار اٹھے دین اسلام حق ہے. اور اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کر دوں. ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے. ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی. فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری رہتا. اسی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے. نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کروا دیں. چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، اس کا جو باپ تھا وہ وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی. اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال دی.
رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی. ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی. صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا, اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی. شکاری نے لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی. وہی مچھلی پکڑی اس نے اور اسی وزیر کو پیش کر دی. وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دے دی. لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی. اس نے بسم اللہ پڑھ کر جب پھر جیب میں ڈال دی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی. کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا, باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی. اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی. باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا. اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ, اس کے بعد دعا ہوگی مصطفیٰ جانے رحمت